بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ میں جو سماعت تھی 26 آئینی ترمیم کی سماعتیں دو ہوئیں، ان کا حوالہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک درخواست جو آئی تھی کہ لائیو کوریج دکھائی جائے، تو سپریم کورٹ نے درخواست منظور کر لی، جس کے بعد سپریم کورٹ کی جو کیس کی سماعت ہے وہ لائیو دکھائی جا رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کہیں گے کہ 26 آئینی ترمیم کی جو ہوئی ہے اس کو معطل کیجیے۔ پہلی درخواست جو آئی تھی وہ تھی کہ لائیو کوریج دکھائی جائے۔ اب درخواست یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو آئینی ترمیم کی درخواست ہے اسے فل کورٹ سنا جائے، جو پرانا ہے، جس میں 16 جج یا 13 جج یا 16 جج موجود ہیں وہ سنیں، تو اس کیس کی سماعت سنیں۔ اس میں جسٹس اطہر امان اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ افریدی اور تیسرے جج بھی شامل ہو سکتے ہیں، تو وہ اس کا فیصلہ کیا سکتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو سپریم کورٹ کا دیکھتے ہیں کہ جو بینچ ہے کیا یہ سپریم کورٹ کا فل 16 رکنی بینچ تشکیل دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس میں کیا ہوتا ہے یا ہوتا ہے۔ جو اس میں سماعتیں ہوئی ہیں تو میری ذاتی رائے ہے کہ یہ آئینی بینچ نہیں سنے گا، کیونکہ قانونی طور پر، آئینی طور پر، یہ اخلاقی طور پر جج، جس مثال کے طور پر جمال مندوخیل، جسٹس عائشہ ملک یا دیگر جج اس کیس پر سنیں گے۔ جسٹس عائشہ ملک کے آپ کو پتہ ہے جو ریمارکس آتے ہیں وہ سننے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کیوں نہیں بن سکتا، اور جب ججوں پر ملک نے تنقید وکیل نے کی تو جو قاضی فیاض عیسیٰ کا بھی وکیل تھا اس نے تنقید شروع کی، تو جمال مندوخیل اور محمد علی مظہر خان نے ان کا دفاع کرنے کی کوشش کی، اور جمال مندوخیل نے کہا کہ یہ بھی پاکستان کے جج ہیں، کسی بیرونی ملک سے نہیں آئے ہوئے ہیں، تو ان پر بھی بات ہے۔ تو کیا سپریم کورٹ آئینی ترمیم کو کالعدم کرا دے گی، جس پر ایک وکیل ملک نے کہا کہ اٹارنی جنرل نوٹ کر رہے ہیں کہ جو 26 آئینی ترمیم میں غلطی رہ گئی وہ 27 آئینی ترمیم میں غلطی نہ رہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 26 آئینی ترمیم کو کیا سپریم کورٹ کالعدم کرا دے گی، کیا قاضی فیاض یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس نہیں رہیں گے، کیا آئینی بینچ نہیں رہے گا۔ تو میری ذاتی رائے مختلف ہے، جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس لیے سپریم کورٹ میں لائیو سماعت دکھائی جا رہی ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم تو پہلے بتا دیتے ہیں، اب سماعت یہ سوار تک ملتوی ہوئی ہے، اور سوار کا دن بہت انتہائی اہم ہے اور آپ لوگوں کے لیے بہت بھی اہم ہے، تو اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا امین الدین خان جو آئینی ترمیم کے مکمل حمایتی ہیں، اس کے ساتھ محمد علی مظہر خان اور جو اس کے حسن رضوی صاحب ہیں وہ 3 ہیں۔ اب دیکھتے ہیں 5-4 کا فیصلہ آتا ہے، 5-3 کا آتا ہے یا 5-4 کا فیصلہ آتا ہے، 4-4 کا فیصلہ آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اس میں جیسے مسرت العلی، جیسے عائشہ ملک اور جمال مندوخیل ایک اور جج ایک ساتھ جائیں گے، تو ایک جج کدھر جاتا ہے وہ بہت بڑی رقم ہوگی۔ جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے تو وہ جدھر جاتا ہے تو تمام جج ادھر چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کیسوں پر کیا آتا ہے۔ اب ان کی جو سماعتیں ہیں یہ صرف یہ چل رہی ہیں کہ کیا اس کو جوڈیشل آرڈر کے اس پر دلائل جاری ہیں۔ اب اس کیس کی سماعت جو ہوگی وہ سوار والے دن 11:30 بجے ہوگی، تو 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اس کیس کی سماعت ہوتی ہے اور ملتوی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، جو عدلیہ کا حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ دیکھیے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو پہلی درخواست منظور ہوئی اس پر جو صحافی کہہ رہے تھے یہ پہلی فتح ہے، فتح نہیں، فتح جب ہوگی جب سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ یہ آزاد خیال جج سنیں، جو مثال کے طور پر جس شخص نے قتل کیا ہے وہ کیس سنیں، اور وہ کیا فیصلہ دے گا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ کیا یہ نون لیگ کا جو عسکری بینچ ہے کیا یہ اپنے خلاف یا حکومت کے خلاف فیصلہ دے گا یا نہیں دے گا، یہ بات بھی قابل غور ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو نون لیگ کا عسکری ٹوٹ بینچ ہے
اس میں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ جو وکیلوں کے دلائل ہیں وہ اچھے ہیں، اور جو ججوں کے ریمارکس ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی جو مین پہ۔ ایک جج صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم نے لائیو دکھایا تو ہم بے نقاب ہو جائیں گے۔ امین الدین خان کہتے ہیں کہ لوگوں کو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور امین الدین خان کا کہنا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے پابند، اصل وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم نون لیگ کے وفادار اور پابند ہیں۔ تو جب امین الدین خان کو یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں لوگ گالیاں دیتے ہیں، بھائی لوگ گالیاں نہ دیں، آپ ہمارے ٹیکسوں پر پیسے پر پلتے ہیں اور وفاداری نون لیگ اور شریف خاندان کی کرتے ہیں، اور جو نون لیگ کہتی ہے وہ کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کی کہ وہ درخواستیں مقرر نہیں ہوتی، جو نون لیگ کی درخواستیں ہوتی ہیں وہ فوری طور پر مقرر ہو جاتی ہیں، ان پر سماعتیں ہوتی ہیں اور وہ کیس لگ جاتا ہے، لیکن جب پاکستانی قوم کی کے لیے درخواستیں آتی ہیں تو وہ نہ مقرر ہوتی ہیں نہ ان کے لیے سماعت ہوتی ہے۔ کیا یہ پاکستانی قوم آپ کو دعا دے یا گالیاں دے؟ تو یہ امین الدین اور کیس کی سماعت کا حوالہ ہے۔ میں نے اپنی رائے بھی دے دی ہے کہ سپریم کورٹ کا 3-5 کا فیصلہ آئے گا۔ 5 جو جج ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم بینچ سنیں گے، جس میں امین الدین خان ہیں، جو حسن رضوی ہیں، اور جو ساتھ کیا یہ جوائیں گے۔ مزید اس کی انفارمیشن آئے گی تو اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسرت ہلالی اور جمال مندوخیلوں کے ریمارکس پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ یہ ریمارکس کچھ اور دیتے ہیں، لیکن جب فیصلے کا وقت آئے تو کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی بات آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں، تاکہ آپ کو وقت پر اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔